دار بنا ہوا ہے. اب یہ آدمی دوسرے کے بعد حال چال معلوم کرتا ہے, پوچھتا ہے کیسی خیریت, کیسی زندگی گزر رہی ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ دیکھو میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں, پریشانیاں ہی پریشانیاں, اور بیماری ہی میرے سر میں ہے. وہ یہ کہ میں گنجا ہوں, میرے سر میں بال نہیں ہے, اور میرے گنجا پن ہونے کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے. کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ٹکلو, اے گنجو. اور کبھی پیچھے سے میرے سر میں کوئی حملہ کرتا ہے, ہاتھ سے مارتا ہے, کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے, اور جاتا ہوں تو گلی کوچوں سے بچوں کی آواز آتی ہے ٹکلا, اے ٹکلا. آپ بھی کبھی ایسا مذاق کیے ہوں گے. کب کیے ہوں گے؟ جب سر سے بال جدا کر لیتے, تراش لیتے, چھیل دیتے, ٹکلا ہو جاتا تو لوگ ٹکلا کا کر پکارتے. اور کبھی دائیں بائیں پیچھے سے اس کے سر میں مارتے, مذاقاً مارتے. ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسا بھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے گنجا پن ہونے کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. دوسری پریشانی یہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, غریبانہ مفلسانہ زندگی گزار رہا ہوں. تو اس آدمی نے دعا کر دیا اس کے لیے, اللہ آپ کی بیماری کو دور کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت دے. اللہ نے اس آدمی کی دعا کو بھی قبول کر لیا اس کے حق میں. کچھ وقفہ کے بعد اللہ نے اس کے سر میں بہترین اور خوبصورت بال اگا دیے. اور پھر یہ ہوا اللہ نے اس آدمی کو ایک گائے دیا. اس گائے کی نسل قلیل عرصے میں اتنی بڑی اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ سینکڑوں گایوں کا مالک ہو گیا, ہزاروں گایوں کا مالک ہو گیا. جو غریب تھا اب اس کا چرچا امیری میں ہونے لگا. چلیے بڑی اچھی بات. تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے, حال چال معلوم کرتا ہے, کیسی خیریت ہے؟ وہ آدمی کہتا خیریت کیا خیریت, میں تو نابینا ہوں. لوگوں کے لیے رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو رات و دن ایک جیسا ہے, رات بھی دن بھی ایک جیسا ہے. میں نابینا کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوں, پریشانی ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں. کبھی اس دروازے میں کبھی اس دروازے میں جاتا ہوں, در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں. تو میرے بھائیوں اس کے لیے بھی اس نے دعا کر دیا, تینوں کا بیڑا پار ہو گیا. وہ یہ اللہ نے اس آدمی نے دعا کیا اللہ آپ کی بیماری کو دور کر دے, اللہ آپ کو مال و دولت دے. کچھ وقفہ کے بعد اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اس کے حق میں, اور وہ نابینا بینا ہو گیا, آنکھ میں روشنی عود کرائی. جی اور پوچھئے نابینا سے آنکھ کی قدر, پوچھئے لنگڑا سے پیر کی قدر, پوچھئے لولا سے ہاتھ کی قدر, کہ اللہ کی دی ہوئی جو دولت ہے کتنی بڑی دولت. احساس ہوتا ہے اس کو جب دو پیر میں سے ایک پیر کسی حادثے کا شکار ہو جائے, کٹ جائے, ایک ہاتھ شل ہو جائے, تب پوچھئے دوسرے ہاتھ کی قدر اس آدمی سے, دوسرے پیر کی قدر پوچھئے اس آدمی سے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں دوستوں, دعا کر دیا, روشنی عود کرائی, اور اللہ نے اس آدمی کو ایک بکری دیا. کیا دیا؟ بکری دیا. بکری کی نسل قلیل عرصے میں اتنی بڑی وہ سینکڑوں بکریوں کا مالک ہو گیا. چلیے اس کی امیری کا بھی چرچا ہونے لگا کہ فلاں آدمی غریب یتیم اور غریب تھا, مفلس تھا, اور کسی نے دعا دے دیا, اس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا. دیکھیے یہ ساری بکریاں اس کا مالک فلاں آدمی فلاں سردار ہے. چلیے بڑی اچھی بات, ہر ایک کی زندگی تینوں کی اچھی گزر رہی ہے. وہی آدمی جس نے ان تینوں کو دعا دیا تھا, پہلے آدمی کے پاس پہنچتا ہے, کس حالت میں پہنچتا ہے؟ سائل بن کر کے آتا ہے, بھک منگا بن کر آتا ہے, کہتا ہے میں غریب ہوں, میں فقیر ہوں, اللہ کے واسطے ہمیں کچھ دے دو. ایک وقت ایسا تھا آپ بھی غریب تھے, آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ آدمی فوراً غصے میں لال پیلا ہو کر کہتا ہے ارے
خبردار حرف غلط کے طور پر بھی کبھی ایسا لفظ نہ نکالنا میں کہاں کا غریب اور کب کا غریب، میں تو ایسا ویسا، میرے آبا و اجداد ایسے، اور تو مجھ پر ایسا الزام لگا رہا ہے، خبردار ایسا الزام نہ لگانا میرے بھائیوں۔ وہ آدمی اب بد دعا دے رہا ہے اس کو، کیا کہتا ہے؟ تو جیسا تھا اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے۔ بد دعا کو بھی اللہ نے قبول کر لیا اس کے حق میں، اور وہ بیماری، اس بیماری میں پھر وہ مبتلا ہو گیا، برس کی بیماری میں، اور وہ بیماری پھر عود کرائی، اور جتنی اونٹنیوں کا مالک تھا ایک طرف سے اونٹنی مرتی گئی مرتی گئی مرتی گئی، بالآخر ساری اونٹنیاں مر گئی، جہاں تھا وہاں پہنچ گیا، جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ اور دوسرا، اب یہ آدمی اب دوسرے کے پاس جا کر سوال کرتا ہے، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، اللہ کے واسطے کچھ دے دو، کچھ دے دو۔ ایک وقت ایسا تھا آپ بھی غریب تھے، آپ بھی مفلس تھے۔ وہ آدمی بھی غصے میں لال پیلا ہو کر کہتا ہے، خبردار ایسا الزام مجھ پر نہ لگانا، میں کہاں کا غریب، کب کا غریب، میرے آبا و اجداد کا کمایا ہوا ہے، اور ایسا الزام لگا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آدمی نے اس کے حق میں بد دعا کیا، تو جیسا تھا اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے۔ ہوا یہ کچھ وقفہ کے بعد جیسا تھا ویسا ہو گیا، سر کے تمام بال جھڑ گئے، زمین میں پورا بال گر گیا، ٹکلا تھا گنجا ہو گیا، اور ساری گائے ایک طرف سے مرتی گئی بالآخر تمام گائے مر گئی، جہاں تھا وہاں پہنچ گیا۔ تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے، سوال کرتا ہے، میں غریب اور مسکین ہوں، اللہ کے واسطے آپ کچھ دے دیجئے۔ ایک وقت ایسا تھا آپ بھی غریب فقیر تھے۔ اندھا آدمی جو بینا ہو گیا، جس کی آنکھ میں روشنی آئی اور روشنی کا لطف لینے لگا، اس اندھے آدمی کے آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے، ٹپ 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 آنسو گرنا شروع ہوتا ہے، اور کہتا ہے، قد صدقت، آپ نے سچ کہا ہے، میں کچھ نہیں تھا، میری کوئی حالت نہیں تھی، کسی نے دعا دے دیا، اور اس مقام میں اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے، لہذا آج آپ مانگنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا جیسا دل چاہ رہا ہے، اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک ان بکریوں کا مالک میں ہوں، آپ جتنی بکریاں لینا چاہیں، آپ چاہیں تو ساری بکریوں کا مالک ہو جائے، آپ کے لیے حاضر ہے، حاضر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ تیسرا آدمی اللہ کی آزمائش میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھ دیکھ دیکھ، میں فرشتہ ہوں، اللہ کے جانب سے بھیجا گیا تھا کہ دیکھیں مال دے کر کے آزمائے، مال دے کر کے آزمائے، کون میں امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس دنیا میں ہم آپ بھی آزمائے جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، آپ فلک پوش عمارت کے مالک ہیں، آپ اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگواتے ہیں، اے سی لگواتے ہیں، آپ اپنی گاڑیوں کا بہترین اور اچھی گاڑیوں کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں چلتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کر کے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اس مقام تک پہنچایا ہے، شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ کیا کہا اللہ نے؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے لگے تو اس میں اضافہ کر دوں گا، میں بڑھا دوں گا۔ تو بہت اچھا موقع ہے، الحمدللہ بہت اچھا موقع ہے، حفاظ کرام کی دستار بندی ہونی ہے، آپ نے اس مدرسے کو یہاں تک پہنچایا ہے، آج حفاظ کرام یہاں تیار ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پنڈال میں بڑی تعداد میں لوگ ہیں، مناسب سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی آئے، اعلان کروائے کہ دیکھیے میرے طرف سے 5000 ہو، ہے کوئی مرد مجاہد اللہ کے واسطے دینے کے لیے، حفاظ کرام کی دستار بندی کے لیے 5000 روپے، ماسٹر صاحب ہوں، انجینئر صاحب ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں، آپ ہو جائیے،
بے شک ہے مرد مومن تجھ پر یہ فضل باری، بے شک ہے مرد مومن تجھ پر یہ فضل باری کہ مرنے کے بعد بھی ہو، کہ مرنے کے بعد بھی ہو تیرا ثواب جاری، مرنے کے بعد بھی ہو تیرا ثواب جاری۔ باذوق کے لیے ہے کیسا انوکھا موقع کہ دکھلائے اس میں کوئی بے لاگ ہوشیاری۔ آئیے پیسہ والے حضرات، بہت ماشاءاللہ 5000 کا سوال ہے۔ آپ نے سنا ہوگا غزوہ تبوک کا موقع تھا، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا۔ کس کا؟ چندے کا، کہ دیکھو اللہ کے واسطے جمع کرو۔ کون اعلان کروا رہے؟ کون اعلان کر رہے؟ پیارے آقا، ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے جمع کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حکم پاتے فوراً نکل پڑتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں، اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں گئے۔ گھر میں جتنا مال تھا، جتنا پیسہ تھا، روپیہ تھا، آدھا مال گھر والوں کے لیے آپ نے چھوڑ دیا، آدھا مال پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں لا کر جمع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے۔ گھر میں جتنا بھی مال و دولت تھا، تمام مال کو گھر سے لے کر کے باندھ کر کے پیارے آقا کی خدمت میں لا کر جمع کرتے، اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو بکر، اے ابو بکر، کیا لائے ہو دین کے لیے؟ کیا لائے ہو دین کے لیے؟ اور کیا چھوڑے ہو گھر والے کے لیے؟ کیا چھوڑے ہو گھر والے کے لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول بس۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آ جائے 5000 دینے والے ہیں، مرد مجاہد مادب دیگی کے رہنے والے، سکتیہار کے رہنے والے، ہلدی گوڑا کے رہنے والے ماسٹر ڈاکٹر حضرات، اپنا نام لکھا دیجئے، اپنا نام پیش کر دیجئے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر دعا کریں گے، مدرسہ جب جب قائم رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی آپ جانتے ہیں کہ آپ دنیا میں آپ دینے کا مزاج بنائیں گے اور اپنے والدین کے لیے دیں گے، مرحومین کے لیے دیں گے، آپ چلے جائیں گے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، ماشاءاللہ ایک صاحب آئے آنے والے ہیں، آپ دعا کیجئے اس کے لیے، اس شخص کے لیے جو 5000 کے لیے تیار ہو رہے ہیں، دل میں جگہ بنا رہے ہیں، دل کے قریب میں جیب ہے، مشورہ کر رہے ہیں کیا کریں، لائیں جمع کروائیں، اعلان کروائیں، دعا لے لیں۔ ہے کوئی ماسٹر حضرات ہے؟ اللہ کا بندہ آ جائے، آ جائیے، جلدی کر لیجئے چونکہ ہمیں بھی جانا ہے۔ اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر آپ حضرات کو میں یہ خوشخبری سنا دوں کہ میں تقریباً 20 سال تک دارالعلوم امور میں تھا، والد صاحب کا قائم کیا ہوا ادارہ جہاں پر 400 طلباء کرام اب بھی موجود ہیں، اور حضرت کا ایک خاص ادارہ تھا، وہی رہتا تھا۔ اور الحمدللہ گزشتہ بی پی ایس سی 1 میں میں نے میرا انتخاب ہوا ہائی اسکول کے لیے، اور میں ابھی ہائی اسکول سپول میں ہوں، وہاں سے آیا ہوں، مجھ کو جانا بھی ہے، اس لیے آپ حضرات یہ کام جلدی کر دیجئے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے اور آپ سب کے لیے آسانی ہو جائے۔ آئیے ماسٹر حضرات، ڈاکٹر حضرات، یا یہ کہ آپ 5 آدمی تیار ہو جائیے، 1,000 والے آ جائیں بھائی، آئیے 1,000 والے سودا کو سستا کر دیا گیا ہے، آپ حضرات جلدی کر لیں گے انشاءاللہ۔ جلدی سے حضرت مولانا جو بنارس یو پی سے تشریف لائے ہمارے حضرت، ان کے ہاتھ سے انشاءاللہ دستار بندی کی جائے گی ان بچوں کی۔ اب آئیے 1000 والے آ جائیں تو جلدی کر لیں۔
آئے بھائی 5 آدمی 5000 5 آدمی آ جائیں، 1,000 والے، 1,000 والے ذخیرہ آخرت کے لیے، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کریں گے، 1 دیں گے 10 پائیں گے۔ کیا کہا اللہ نے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ آئیے جلدی کر لیجئے، ماشاءاللہ آپ کو تعاون کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ ہیں، آپ نے بہت ساری جگہ میں دیا ہے، چندہ دیا ہے، تعاون کیا ہے، اور پہلے بھی دیا ہے اور ابھی بھی دے دیں گے انشاءاللہ۔ آ جائیے ماشاءاللہ، مولانا اسلم صاحب اس امید سے ہیں جو ہمارے قریب ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور حضرت مفتی منور صاحب جو بہت بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ آئیے جلدی کر لیجئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئیے جلدی کر لیجئے۔